اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان اس رب العزت نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اعتکاف کی اہمیت۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ ہم میرے گھر کو پاک کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ آغاز ان احکامات کا یوں ہوتا ہے، فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، جب وہ آزمائش پر پورے اترے تو کالا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اب دیکھیں علماء نے کہا تھا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمائش کے بعد امام بنتا ہے، جد و جہد کے بعد بنتا ہے، محنت شاقہ کے بعد بنتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے بعد بنتا ہے، حق بات کہنے کے بعد اس کے اندر امام بننے کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کیے رکھی۔ جب کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دو جہاں رہتے تھے، چھوڑ دیا، ہجرت کر لی۔ جب کہا کہ اب بیٹا ہو گیا ہے تو اب اس کو بھی جنگل بیاباں میں چھوڑا، بیوی سمیت وہ بھی چھوڑ دیا۔ اب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو کہا اس کو ذبح کرنے لگ جاؤ، ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آزمایا۔ تو آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن حق بات پر ڈٹے رہے، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہ آزمائشیں تھیں، یہ امتحانات تھے۔ پھر کہا کہ میں آپ کو امام بناؤں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو واقعات ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے میسج ہیں، پیغام ہے کہ اب تم نے بھی یہ کرنا ہے، دین کی عزت، عظمت، رفعت اور بلندی کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ تو دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، مسجدوں سے دین کے نفاذ کی آواز بلند کرنی ہے، اسمبلی سے دین کے نفاذ کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ بدقسمتی ہے مسجد میں، مسجد سے بھی دین کے نفاذ کی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں، اسمبلی تو پھر کجا نا۔ ہم نے سو دین ہی محدود کر دیا، دین ہی محدود کر دیا، مذہب تک اس کو محدود کر دیا، حالانکہ دین کو نافذ کرنا تھا معاشرے میں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمہ جہت کام کیا، فقط مسجد تک آپ نے دین کو محدود نہیں رکھا، لیکن ہم نے بدقسمتی سے دین کو مسجد تک محدود کر دیا۔ اب مسجد میں بھی کیا یہ حال ہے، مسجد تک بھی محدود کیا، لیکن اب مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب بھی ہماری ساری کوشش مسجد بنانے میں ہے، مسجد کی تعمیر و مرمت میں ہے، مسجد کی آبادی میں۔ اوورآل دیکھ لیں،
علم کی طرف نہیں. امام اور خطیب رکھنے کے لیے کوئی ہمارے پاس نہیں شرائط نہیں، کوئی معیار نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہاں کی بات آئی امام اور خطیب پڑھا لکھا رکھنے کی تو پھر کہتے ہیں کہ پیسے نہیں. سنگ مرمر لگانا ہو تو آ جاتے ہیں. ترجیحات نہیں نہ رہی، علم ترجیح نہیں رہا، نمائش ترجیحات بن گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف حوالوں سے، آپ آزمائش پر پورے اترے. پھر کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنائیں گے انسانیت کا، قوم کا نہیں، قبیلے کا نہیں، انسانیت کا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بھی پیشوا مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. یہی تین بڑے مذاہب ہیں نا، یہ مانتے ہیں، اکثریت ہی نہیں کیا. اب آگے سے جواب سنیے. کالا تو ارشاد ہوا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. یعنی ہاں کالا ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام جب کہا نا اللہ جل مجدہ نے ہم آپ کو امام بنائیں گے، کالا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ومن ذریتی، باری تعالیٰ پھر میری اولاد میں بھی امامت چلے نا. اب آگے سنیے جواب. کالا فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں بنائیں گے، چلائیں گے آپ کی اولاد نے، لیکن ظالم کو نہیں. تو ظالم سے نفرت خدا کو ازل سے ہے. جو عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، جو رعایا کے حقوق ان کو نہیں پہنچاتے، جو حق بات نہیں کرتے، وہ ظالم ہے. فرمایا تیری اولاد میں سے امام بنائیں گے لیکن ظالموں کو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے کہا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے اس کو جائے نماز بناؤ. وَأَعِدْنَا، اب وہ بات آئی اعتکاف. وَأَعِدْنَا، ہم نے حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، یہ دونوں باپ بیٹے نے گھر بنایا تھا نا. حکم کس بات کا دیا کہ ان طاہرہ، صاف رکھنا، بیتی، میرے گھر کو. متولی بنایا نا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، یہ پہلے خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبے کی کمیٹی کے چیئرمین اور صدر پہلے تھے، تو متولی تھے. تو فرمایا اس کو صاف رکھنا. تو مسجد کی صفائی انتظامیہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا اللہ جل مجدہ نے کہ صاف رکھنا. کن کے لیے؟ للطائفین، جو آ کر طواف کرتے ہیں گھر کا، والعاکفین، اور جو اعتکاف کرتے ہیں. اس اعتکاف سے مراد یہ سنت و نفلی اعتکاف بھی ہے. اس اعتکاف سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جب مسجد میں آ گیا اب وہ ذکر و عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو وہ بھی حالت اعتکاف میں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں. وہ زبان سے ہی ضروری نہیں ہوتی نیت، دل کے ارادے کو بھی نیت کہتے ہیں، بلکہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے. دل کا ارادہ کر لیا جائے کہ میں اعتکاف کیا لوں. ورکوع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی آنے والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھنا اور مسجد میں ایسا ماحول بنائے رکھنا کہ لوگ اطمینان کے ساتھ خدا کی عبادت کریں. تو یہ خانہ کعبہ کے لیے. پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی ایسا کیا. کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی گروہ بندی نہیں تھی، بلکہ نجران کے عیسائی آئے تھے، انہیں بھی کہا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو اپنے طریقے سے جیسے عبادت کرتے ہو. ان کو کہا حضور نے. آج کوئی کسی کو آنے دیتا ہے؟ کسی کو اندر داخل ہونے دیں گے یہودی اور عیسائی کو؟ مسلک میں بن جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ میرے نبی کا دل تو بہت کھلا تھا، قربان جائیں.
تو جو بھی خدا کی عبادت کے لیے آتا ہے اس کو آنے دیں. اہل کتاب کے ساتھ تو ہمارے ریلیشن ہے نا، باقیوں جیسے وہ نہیں. ان کے ساتھ ہماری مماثلت ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مرد کا، ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. اگر وہ ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر تو وہ ذبیحہ کھانا جائز ہے. یعنی باقی کافروں سے یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں، وہ دور ہیں. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اعتکاف کرنا. آپ نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، آپ نے آخری 10 دن کثرت کے ساتھ اعتکاف کیا. اب اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف کے بے شمار فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. جب رب کو یاد کرو تو پھر ہر چیز سے کٹ جایا کرو. بطول، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب ہے بطول. بطول کہتے ہیں ہر چیز سے کٹ کر خدا کی عبادت میں مشغول رہنے والی. تو قرآن نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. جب رب کا ذکر کرو، رب کو یاد کرو تو پھر ہر چیز سے کٹ جائے. بس خدا کے بن کے خدا کو یاد کیا کرو. تمہاری توجہ، تمہارا دھیان، تمہارا خیال، تمہارا وجدان صرف خدا کی طرف. تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ٹوٹلی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف نہ کر لے. ہمہ وقت ایسی کیفیت نہیں رہ سکتی، کیونکہ رہبانیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کر صرف خدا کی یاد میں مشغول رہنا. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. نہیں، دنیا میں رہ کر خدا کو یاد کرو. لیکن یہ اعتکاف کہ چند دن کا اس لیے کہ وہ تھوڑی سی بندہ خدا کے قرب کی کیفیت بنا لے، وہ ماحول بن جائے، دنیاوی علیشوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، دنیاوی مصروفیات سے الگ کر لے. جیسے ہم کسی دوست کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آؤں، میں آپ کے پاس رات گزاروں اور رات ہم باتیں کریں. ہوتا ہے نا سر، ہم رات باتیں کریں تو وہ پھر کرتے بھی ہیں. وہ اس میں پھر ایک عجیب لذت آتی ہے. اب میں ہر چیز سے الگ ہو کے اب آپ کے پاس آیا ہوں. تو یہ چند دنوں کے لیے ایک گوشہ نشینی ہے کہ دنیا اور معافیات سے لا تعلق ہو کر فقط اپنے خالق کے ساتھ لو لگائے، خدا سے نسبت پختہ کرے. پھر خدا کو پڑھے، خدا نے کیا کہا ہے، اس کی باتیں پڑھے، اس نے کیا کہا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا بنایا. تو یہ ان 10 دنوں میں یہ سیکھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، میرا رب مجھے اپنے قریب کیسے کرے گا، اس نے کیا زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا ہے. تو وہ ضابطے تو پڑھے کم سے کم. یہی خدا کی یاد ہے کہ بندہ یہ عہد کر لے کہ میں نے اس 10 دنوں میں یہ کرنا ہے کہ جیسا میرا رب چاہتا ہے نا زندگی گزاروں، میں نے وہ طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ میں کیسے گزاروں. یہ اعتکاف. اگر ٹکریں مارتا جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ رب نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، کیا بولا ہے، کیا چاہتا ہے ہم سے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد تبدیلی نہیں آتی. جب 10 دن کے بعد نکلتے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تبھی پڑتا ہے جب اس سے بات کرے اللہ اور اس سے پوچھے مولا تو کیا چاہتا ہے ہم سے، اور وہ کہے قرآن پڑھو میں کیا چاہتا ہوں. پھر قرآن پڑھے بندہ، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، میرا بچپن کیسا ہو، میری جوانی کیسی ہو، لڑکپن کیسا ہو، بڑھاپا کیسا ہو، میری معاشرتی زندگی کیسی ہو، میری خانگی زندگی کیسی ہو، میری سیاسی، معاشرتی، سماجی، تجارتی، عدالتی، سیاسی، یہ کیسی میں نے گزارنی ہے. پھر اللہ قرآن میں سب کچھ بتاتا. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. وآخر دعوانا